بولو کافر تھا لیکن اپنی قوم اور برادری کا بڑا تھا. اس بڑے کا نام لے کر خدا نے فرمایا تبت یدا ابی لہب. اللہ فرماتا ہے اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ پیر برباد ہو گئے. کلا تو نہیں تیری بڈھی بھی نال برباد ہو گئے. رب پورے گھر کا پٹھا باندھ کا اعلان کرتا ہے, پورے گھر کے خلاف پہ بولتا ہے, تو پھر اسلام کیویں گوارا کرے کہ ابو لہب کو رسول اللہ کے برابر محض اسی وجہ سے عزت دی جائے کہ نقض عمل کا خطرہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ عافیہ, علماء سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت. توجہ ہے, غور کیجئے گا. چیف صاحب لکھ رہے ہیں غازی علم دین شہید سبحان اللہ. آخر کار یعنی جب شروع یہ کام ہوا کہ اس راجپال کھتری گستاخ نے گستاخی کر دی لیکن حکومت نے کچھ نہ کہا, تو مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے, تو آخر کار مجبور ہو کر غازی علم دین شہید راجپال کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب ہے چیف صاحب لکھ رہے ہیں کہ جب ایسے حالات ہوں گے تو پھر ممتاز قادری جیسے کامیاب ہوں گے. یہ اٹا والی والے دوست کمال سمجھدار لوگ ہیں, یقین کریں. انہوں نے کہا کہ کچھ ہمارے نوجوان لوگ, کچھ دوست ہمارے اس کے قتل کے درپے تھے آسیہ کی, لیکن ہم نے کہا نہیں بھائی اس سے فساد بڑھے گا, لہذا اس کو پولیس کے سپرد کرتے ہیں, ادھر بھیج دیں. کمال انہوں نے اپنی سمجھداری دکھائی, لیکن ان کو اس نتیجے کا پتہ نہیں تھا کہ گستاخ کو راجپال کی طرح نہ آج تک حکومت نے چھیڑا نہ چھیڑ سکتے ہیں. ہماری تاریخ میں پاکستان میں 30 سال ہو گئے رہتے ہوئے ایک گستاخ کو پھانسی لگتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا؟ بولتے نہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جیسے برطانیہ نے مجبور کیا تھا غازی علم دین شہید کو خنجر لے کر اٹھنے پر, تو ایسے ہی مجبور کیا جا رہا ہے اور یہ مجبور کیا جاتا رہے گا. اگر وہ کامیاب ہو گیا مارنے میں, چیف صاحب لکھ رہے ہیں مقدمے کی سماعت کے بعد علم دین مجرم ٹھہراتے ہوئے موت کی سزا دی گئی. آج مسلمان اس کو سچا عاشق رسول گردانتے ہیں. الحمدللہ چیف صاحب لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ غازی علم دین شہید کو سچا عاشق رسول کہنے پر مسلمان مجبور ہیں اور کہہ رہے ہیں. لہذا کسی گستاخ نے اگر زبان کھولی تو چیف صاحب کے لکھنے کے مطابق ہمیشہ مسلمان سچا عاشق رسول بننے پر مجبور ہوتے رہیں گے. سبحان اللہ.
میں باہر نہیں جا رہا، چیف صاحب کے فیصلے میں رہ رہا ہوں، ایسے نہیں بیٹھا ہوں، ایسے ہے نا؟ یہ دیکھو آج مسلمان اس کو سچا عاشق رسول کا مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا اگر 30 سال سے کسی گستاخ رسول کو پھانسی نہیں دی گئی، سزا نہیں دی گئی، مسلمانوں کا حق ہے غازی المدین کی طرح سچے عاشق رسول بنے، اور سچے عاشق رسول بننے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر وہ انتقام نہیں لیتے تو یہ لے لیتے ہیں، لیتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، تن سے جدا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا سر تن سے جدا۔ توجہ ہے، میں ایمان سے کہتا ہوں 30 سال کا عرصہ لاہور میں اس کے مضافات میں گزارا ہے۔ میں نے آقاؤں والا رویہ دیکھتا رہا ہوں، اگر یہ نہ کروں تو اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمیشہ ان کے مفاد اور ان کو بچانے کے حق میں تمام تر کوششیں تمام تر حکومتوں کی طرف سے ہوتی رہی ہیں، اور میں لکھ دیتا ہوں ہوتی رہی تھی۔ میں نام گنوا سکتا ہوں گستاخوں کے، جی سلامت مسیح رحمت مسیح کا واقعہ ہوا تھا اس وقت ناچیز جلال والی مسجد لاہور مغل پورے میں ہوتا تھا، یہ سارا واقعہ میرے سامنے ہوا، بے نظیر کی حکومت تھی، باعزت رات کو 8 بجے اس کو نکال کر باہر برطانیہ بھیجا گیا تھا دونوں کو۔ یہ میں اس کوٹ کے اندر موجود تھا، میں عینی شاہد گواہ ہوں، وہ سب معاملہ میرے سامنے ہوا تھا۔ فوت ہو گیا شہباز پروان، شہباز پروان مرحوم بھی میرے ساتھ تھا، ہم 2 آدمی ادھر یہ سارا ڈرامہ دیکھتے رہے۔ توجہ ہے، بات کو سمجھیے گا۔ اب بتائیے یہ 9 پیرا نمبر لکھ رہا ہے، پیرا نمبر 9 لکھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے کہ برطانیہ نے نقض امن کے خطرے سے مجبور ہو کر 1927 میں تمام مذاہب کے بانیان اور رہنماؤں کے تحفظ کے لیے، ان کی عزت کے تحفظ کے لیے قانون 1927 میں بنا۔ وہ بولو یہ حوالہ ہے چیف صاحب کا، کون سی تاریخ میں بنا؟ غازی المدین شہید کا واقعہ کس سن میں پیش ہوا؟ 1923 میں، بولو 1923 میں۔ اور قانون پھر کس وقت بنا؟ 1927 میں۔ کتنے سال بعد؟ بولو 4 سال بعد بنا۔ اب میں پوچھتا ہوں نقض امن کے لیے برطانیہ کافر جو تمام گستاخوں کا سرپرست اعلیٰ ہے، وہ اس وقت قانون بنا رہا ہے، قانون بنا رہا ہے لیکن مشترکہ کر کے۔ اب بتاؤ ناموس رسالت کا خالی قانون بنانے کے حوالے سے کسی کو مسلمان کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ اس کا مطلب ہے نقض امن کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنانا، اللہ رسول کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے قانون بنانا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے، وہ کافر و منافقوں کا کام ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے، وہ کافر و منافقوں کا کام ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے، وہ کافر و منافقوں کا کام ہے۔ اور سنو یہاں
پر ان ملاؤں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ کہا تھا وہ بھی خصم ہیں، فریق مخالف ہیں، جنہوں نے کہا جی یہ حکومت کا کام ہے سزا دینا، کوئی اگر دوسرا اٹھے گا تو مجرم بن جائے گا۔ وظالموں، اسلام کے منبر کی جان چھوڑ دو، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تم کرائے کے لوگ کرائے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں اسلام کا حکم کیا ہے، بتاؤں؟ بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو، شاہ صاحب قبلہ ماشاءاللہ مقررین حضرات اور سید برادر علی شاہ صاحب کی تشریف فرمایا، ان کے برادر اکبر آپ بھی تشریف فرمائے۔ ایک بات پہلے میں بیان کر چکا ہوں اور لوگ عام بیان کرتے رہتے ہیں، حضرت عمر نے ایک منافق کو قتل کیا تھا جس نے رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانا تھا۔ توجہ ہے؟ یہ آیات طیبات سورۃ نساء 5واں سپارہ، یہ آیات طیبات اس وقت اتری تھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ توجہ ہے؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ان آیات کے اترنے کا سبب کیا تھا؟ بخاری شریف میں واقعہ سیدنا زبیر اور انصاری ہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، متصل ہے کہ مرسل ہے۔ امام بخاری اس کو متصل سمجھ کر داخل کیا، کسی حد تک ان کا اجتہاد صحیح لگتا ہے، بات سمجھیے گا۔ ایک اور سبب یہ ہے حضرت عمر کا اس کو قتل کرنا، یہ 2 سندوں سے آیا ہے۔ محدث ابن کثیر نے دونوں سندیں اپنی تفسیر میں ذکر کی ہیں، اور اس کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو غریب الجدن کے نام، غریب الجدن کے حکم سے جناب اس کو جو ہے وہ مخدوش کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے، جبکہ ناچیز نے غور کیا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر آپ نے ان سے اتنا بڑا حافظ ہو کر ان سے یہ فروگزاشت ہو گئی کہ انہوں نے قلبی واضح وضع اور کذاب جو ہے اس والی روایت نقل کر دی، اور یہ 2 روایتیں نقل نہ کی جن کی سندیں صحیح ہیں، اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو غریب کہہ دیا اور کہا اس کے اندر عبداللہ بن لہیعہ ہے راوی، وہ ضعیف ہے۔ حالانکہ انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ عبداللہ بن لہیعہ راوی کے یہ محدثانہ بحث ذرا غور کیجیے گا، سنا دوں۔ عبداللہ بن لہیعہ مطلقاً ضعیف نہیں ہے، جب ان سے روایت کرنے والے عبداللہ نام کے راوی یا قتیبہ بن سعید تو پھر ان کی روایتیں سب صحیح ہوتی ہیں، اور یہ روایت وہی ہے کیونکہ اس سے روایت اس کو عبداللہ بن لہیعہ مصری سے حضرت
عبداللہ بن وہب قریشی امام نے نقل کیا، روایت کیا تو عبداللہ نام کا ہے۔ ابن وہب مالکی یار بہت بڑے مشہور امام ہیں، ان کی حدیث کی کتابیں دو جلدوں میں وہ بھی میرے پاس ہے۔ بار صورت تنبیہ کرنا چاہتا تھا، حافظ نے اپنی شان کے مطابق وہاں کلام نہیں فرمایا، ابن کثیر سے بھی شان صاف ہو گیا، نیچے عبدالرزاق مہدی عربی ہے آج کا وہابی ہے، اس سے بھی غلطی ہو گئی، اس نے اپنے خلاف نیچے لکھ لیا، اوپر کچھ لکھا نیچے کچھ لکھا، خود نسیان ہو گیا۔ الحمدللہ اس واقعے کی دو سمجھیں ہیں، دونوں مرسل ہیں، مرسل صحیح ہیں، لہذا امام شافعی وہ حضرات جو مرسل کو حجت دلیل نہیں بناتے ان کے مذہب کے مطابق بھی دلیل بن گئی۔ کیوں؟ اگر مرسل دو سندوں سے آ جائے تو صحیح قرار پا جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اہل سنت۔ ادھر دیکھو دوستو، واقعہ کیا ہے سن چکے ہو، لیکن اس سے نقطہ نکالنا ہوں ان ملاؤں کے رد میں نکالوں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا، یہودی کو پتا تھا محمد رسول اللہ حق والے کا حق نہیں مارتے، لے کر چلا گیا، جبکہ منافق کلمہ گو نے کہا کعب میرے سر کے بعد چلتے ہیں۔ توجہ، رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اس کے حادثے کے اندر فیصلہ ہو گیا یہودی کے حق میں۔ توجہ، یہاں سے چلتے ہیں، کلمہ گو کہتا ہے صدیق اکبر کے پاس چلتے ہیں، یہ ابن کثیر کی دوسری سند، اس کے اندر یہ اضافہ زیادتی ہے، زیادت السنت مقبولۃ کے دادا میں کرتا ہوں، ذرا لوگ سے میں کہیں صدیق اکبر کے بعد گئے عرض کی ہمارا فیصلہ کرو۔ یہودی کہتا ہے تیرے رسول فیصلہ کر چکے ہیں، صدیق اکبر فرماتے ہیں فیصلہ وہی ہے جو رسول اللہ نے کیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا فیصلہ وہی ہے جو رسول اللہ القضاء ما قضا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ وہی ہے جو رسول اللہ نے کر دیا ہے۔ چلے گئے، منافق کھینچ کر حضرت عمر کے دربار میں گھر پہ لے جاتا ہے۔ اب بات کو سننا، اگلا واقعہ سن چکے ہو، یہودی نے کہا یہ فیصلہ رسول اللہ نے کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، گھر گئے تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا، فرمایا جس کو رسول اللہ کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہی کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ اتنا بات آپ سن چکے ہیں، لیکن جو کچھ اس سے دلیل میں قائم کرنا چاہتا ہوں، جو اس سے حجت نکالنا چاہتا ہوں، وہ آپ ادھر سے ہی سنیں گے۔ کر دوں بیان؟ صدیق اکبر نے قتل نہیں کیا، عمر نے کیا، صدیق نے نہیں کیا، عمر نے کیا، صدیق نے نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا اگر عوام میں سے کوئی قتل نہ کرے تو مجرم نہیں بنے گا۔
صدیق اکبر نے بتا دیا اگر کوئی گستاخ کو قتل نہ کرے تو رخصت ہے، یہ صدیق کا عمل ہے۔ آگے عمر نے قتل کر کے بتا دیا اگر کوئی اڑا دیتا ہے پھر اس پر بھی کوئی ناراضگی نہیں بلکہ خدا کی تصدیق آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے بولو اے مرو ٹیٹھرو ملا بلا لانا جے نبی دے دین نو خراب نہ کرو۔ دال ساگ پکانا اور ہے، تھگڑیاں نگڑیاں پہننا اور ہے، نبی کے دین کو سمجھنا اور ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پھر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید امر پیدا۔ بولو اب اللہ پاک نے جب فیصلہ رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے، جب مقدمہ رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے، جب جھگڑا تنازع رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے، مرافع ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ انتظار میں بیٹھے ہیں، واج کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ سونے نے قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا محبوب میں اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں عمر نے بے ایمان کو مارا ہے، ایماندار کو نہیں مارا۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ جو ہے